اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 17 رمضان المبارک اسلامی تاریخ۔ طائف میں اسلام کی دعوت۔ سن 1090 میں ابو طالب کے انتقال کے بعد کفار مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ ستانا شروع کر دیا، لہٰذا اہل مکہ سے مایوس ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خیال سے طائف تشریف لے گئے کہ اگر طائف والوں نے اسلام قبول کر لیا تو وہاں اسلام کے پھیلنے کی بنیاد پڑ جائے گی۔ طائف میں بنو ثقیف کا خاندان سب سے بڑا تھا۔ ان کے سردار عبد یالیل، مسعود اور حبیب تھے۔ یہ تینوں بھائی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کو اسلام کی دعوت دی، ان میں سے کسی نے بھی قبول نہ کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، مگر کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں کیا اور کہا کہ فوراً ہمارے شہر سے نکل جاؤ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہاں سے واپس ہوئے تو ان لوگوں نے اوباش لڑکوں کو پیچھے لگا دیا، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مار مار کر زخمی کر دیا۔ کسی طرح بچ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک انگور کے باغ میں تشریف لے گئے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے طائف والوں پر عذاب کے لیے فرشتے روانہ کیے، مگر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ہلاکت اور بربادی کو گوارا نہ کیا، بلکہ ان کے حق میں ہدایت کی دعا بھی فرما دی اور ان کے مسلمان ہونے کی امید ظاہر کی۔ اللہ کی قدرت۔ آسمان میں تارے کس نے بنائے؟ رات کے وقت آسمان میں ان گنت تارے جھلملاتے ہوئے نظر آتے ہیں، جس سے آسمان بہت خوبصورت نظر آتا ہے۔ انسان رات کے وقت کھلے آسمان کے نیچے بستر لگا کر آسمان کے ستاروں کو دیکھتا رہے تب بھی اس کا جی نہ بھرے گا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرت میں غور کرنا چاہیے کہ اس نے ان ستاروں کو کتنے اچھے نظام کے ساتھ جوڑ رکھا ہے کہ نہ تو آپس میں ٹکرا کر ختم ہوتے ہیں، نہ تو زمین پر گر کر زمین پر تباہی پھیلاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے جس نے ہر چیز کو ٹھیک ٹھیک بنایا ہے۔ ایک فرض کے بارے میں، عورتوں پر بھی زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم عورتیں نماز کی پابند رہو اور زکوٰۃ ادا کرتی رہو اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتی رہو۔ سورہ احزاب کی آیت کا ترجمہ۔ فائدہ: اگر عورتوں کے پاس نصاب کے برابر ضرورت سے زائد مال ہو یا سونا یا چاندی ہو اور اس پر سال گزر جائے تو اس میں سے زکوٰۃ نکالنا فرض ہے۔ ایک سنت کے بارے میں، بیت الخلاء جانے کا سنت طریقہ: پہلا، سر ڈھانک کر جانا، دوسرا، جوتا یا چپل وغیرہ پہن کر جانا، تیسرا، دعا پڑھ کر اندر جانا، چوتھا، پہلے بایاں پاؤں اندر رکھنا، پانچواں، قبلہ کی طرف نہ رخ کرنا اور نہ پیٹ کرنا، چھٹا، بالکل بات چیت نہ کرنا، ساتواں، کھڑے ہو کر پیشاب نہ کرنا، آٹھواں، بائیں ہاتھ سے استنجا کرنا، نواں، استنجا کے بعد مٹی یا صابن وغیرہ سے اچھی طرح دھونا، دسواں، دائیں پاؤں سے باہر آنا، اور 11واں، باہر آنے کے بعد دعا پڑھنا۔ ایک اہم عمل کی فضیلت: حج اور عمرہ کی نیت سے نکلنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص حج کے ارادے سے نکلا اور راستے میں مر گیا تو قیامت تک اس کے نامہ اعمال میں حج کرنے والے کے برابر ثواب لکھا جائے گا، اور جو آدمی عمرہ کے ارادے سے نکلا اور راستے میں مر گیا تو قیامت تک اس کے نامہ اعمال میں عمرہ کرنے والے کے برابر ثواب لکھا جائے گا۔ ابو یعلا کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ ایک گناہ کے بارے میں، 3 قسم کے لوگوں کا انجام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 شخص ایسے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ ان سے بات کریں گے، نہ ان کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھیں گے، اور نہ اس کو پاک اور صاف کریں گے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہی بات کہی۔ پھر میں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ٹخنے سے نیچے کپڑے لٹکانے والا، دوسرا احسان جتلانے والا، تیسرا جھوٹی قسم کھا کر اپنا سامان بیچنے والا۔ ابو داؤد کی روایت ہے، ابو ذر رضی اللہ عنہ راوی ہے۔ دنیا کے بارے میں، گناہ گاروں کو نعمت دینے کا مقصد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو یہ دیکھے کہ اللہ تعالیٰ کسی گناہ گار کو اس کے گناہوں کے باوجود دنیا کی چیزیں دے رہا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے،
عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ آخرت کے بارے میں قیامت کا ہولناک منظر، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب کانوں کے پردے پھاڑ دینے والا شور برپا ہوگا تو اس دن آدمی اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنی بیوی اور بیٹوں سے بھاگے گا۔ اس دن ہر شخص کی حالت ایسی ہوگی جو اس کو ہر ایک سے بے خبر کر دے گی۔ سورہ عبسہ کی آیتوں کا ترجمہ۔ طب نبوی سے علاج، تربوز یعنی واٹر ملن کے فوائد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تربوز کو کھجور کے ساتھ کھاتے اور فرماتے کہ ہم اس کھجور کی گرمی کو تربوز کی ٹھنڈک کے ذریعے اور تربوز کی ٹھنڈک کو کھجور کی گرمی کے ذریعے ختم کرتے ہیں۔ ابو داؤد کی روایت ہے، ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا راوی ہیں۔ فائدہ: تربوز گرمی کی شدت کو کم کرتا ہے اور گرمی کی وجہ سے ہونے والے سر درد میں مفید ہے۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، قرض میں ہیں، بے روزگار ہیں، محتاج ہیں، ان کی مدد فرما۔ یا اللہ رمضان کریم کا حق ادا کرنے والا بنا۔ یا اللہ جو دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ صبر کرنے والا، شکر کرنے والا، اچھی طرح عبادت کرنے والا بنا۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو بغض، حسد، جلن، کینہ، تکبر، ریاکاری سے پاک کر دیجئے۔ یا اللہ آپ کی خوشنودی والی شہادت کی موت کا درجہ عطا فرمائیے۔ ہر بیماری سے شفا کلی عطا فرمائیے۔ جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجئے، جو بھول گئے ہوں اپنے فضل کرم سے عطا فرمائیے۔ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔